قسط نمبر 2۔ جہان مالا کے پاس سے نکل کر سارم کے سسرال آ گیا تھا، جہاں اس نے حنین کے موبائل مانگنے پر اس کے سر پر چپیٹ لگائی۔ میں بھول گیا لانا، گھر جا کر استعمال کر لینا، وہ بولا تو حنین نے منہ بسورا۔ دوسری طرف سارم کی منگیتر میرال جہان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میرال کی ماں کے سوال پر بگین فخر سے سر ہلا گئی۔ جہان نے سر اٹھا کر میرال کو دیکھا اور پھر موبائل استعمال کرنے لگا۔ یہ سارم کے رشتے میں بیچتے ہیں۔ خیر، آپ آئیے گا ہمارے گھر، آپ لوگوں سے اور خاص کر میرال سے مل کر بہت اچھا لگا۔ بگین اور عافیہ دونوں اٹھی اور حنین بھی کھڑی ہو گئی۔ ہمیں بھی بہت اچھا لگا، ہم ضرور آئیں گے۔ جی بالکل، وہ مسکرا کر بولے اور جہان شکر ادا کرتا وہاں سے سب سے پہلے اٹھ گیا۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ان تینوں کو گھر پر چھوڑا اور باہر سے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جب گھر آئے تو مالا کو کچن میں دیکھ کر مطمئن ہوئے۔ یار مالا، میں تو پریشان تھی، معلوم نہیں سکینہ کیسے کھانا بنائے۔ تھینک یو سو مچ، تم کھانا بنا رہی ہو۔ اچھا تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا تم سو رہی تھی۔ حنین، یہ ذکر مت کرو پلیز، وہ ڈری سہمی سی بولی۔ کیا ہو گیا مالا؟ وہ جہان بھائی نے دیکھ لیا مجھے، انہوں نے میری ویڈیو بنا لی ہے، وہ کہتے ممانی کو دکھائیں گے۔ وہ بے ساختہ رو پڑی۔ ہائے مالا، یہ کیا تمہیں لاک کر لینا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے جہان بھائی کتنے اترے ہیں، مجال ہے کسی کے قابو میں آ جائے۔ اب تم ذرا ان کے کام کو انکار کرو گی تو وہ تمہیں بلیک میل کریں گے۔ حنین نے تو اسے مزید ڈرا دیا۔ مالا کی حالت ایسی تھی ابھی قدموں تلے جان نکل جائے گی۔ میں کیا کروں حنین؟ تم فکر نہ کرو، میں کوشش کروں گی کہ تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے آنسو صاف کیے۔ ہاں، حنین مسکرائی تو مالا مطمئن ہو گئی اور کھانا بنانے لگی۔ مالا مر گئی ہو؟ پانی وغیرہ پوچھنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ بگین غصے سے بولی تو وہ گلاس لے آئی اور ان تینوں کو پانی دیا۔ جہان بھائی کے موبائل میں لیے میں نے چاچو کی منگیتر کی تصویر، وہ آئیں گے نا تمہیں دکھاؤں گی، حنین بولی جبکہ مالا ہلکا سا مسکرائی۔ جاؤ کھانا بناؤ، کیا کڑی کڑی دانت نکال رہی ہو؟ عافیہ نے بھی جھڑکا تو وہ جھجک کر وہاں سے چلی گئی۔ کم بولا کرو اس سے، عافیہ نے بیٹی کو ٹوکا۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ اتنی تو ڈری سہمی رہتی ہے مالا، اور بھائی میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے تو میں اس کو ڈانٹ نہیں سکتی، باقی آپ لوگوں کی جو مرضی، دیکھو کیسے کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے اس کی۔ عافیہ غصے سے بولی تو بگین نے ہاتھ دبا دیا۔ چھوڑے بچی ہے، آپ بتائے بخت والا مسئلہ حل ہوا؟ کیا بتاؤں بگین، باپ سے الجھا ہوا ہے، اب بتاؤ ذرا، اس طرح شادیاں ہوں گی؟ کبھی نہیں مانیں گے وجدان، تمہیں تو خبر ہے کتنے اصولوں کے پابند ہیں۔ ہاں یہ تو فکر کی بات ہے، بگین افسردگی سے بولی۔ وجدان کہہ رہے تھے پپو سے بات کریں گے تو دانین کا رشتہ کرا دیں گے۔ اچھا ہے، دماغ ادھر ادھر لگے گا۔ اچھی بات ہے، دانین بڑی پیاری بچی ہے۔ تم نے جہان کے لیے کوئی سوچی؟ ارے نہیں، ابھی نہیں، میں اپنے جہان کی شادی پریوں جیسی لڑکی سے کروں گی۔ بھابھی آج تک کوئی جہان کے مقابلے کی دیکھی ہی نہیں، اتنا اونچا لمبا خوبرو جوان ہے میرا بیٹا۔ اور دیکھا تھا کیسے دیکھ رہی تھی میرال کی ماں جہان کو؟ ارے میرال بھی دیکھ رہی تھی، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں نے سوچا جب سارم کو دیکھے گی تو وہ دیکھتی رہ جائے گی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، حسن تو ان سب کو اپنے بابوں سے ملا ہے۔ عافیہ ہنسی تو بگین بھی سر ہلا کر ہنس دی۔ بہت ہی بھوک لگ رہی ہے اور یہ کام چور لڑکی کوئی کام وقت پر نہیں کرتی۔ بگین اٹھی اور کچن میں آ گئی جہاں وہ جلدی جلدی مختلف چیزیں بنا رہی تھی۔ اسے عادت تھی وہ اکیلے ہی سارا کام بنا نخرے کیے کر لیتی تھی۔ عافیہ بھی کچن میں آ گئی۔ ممانی پلاؤ بنایا ہے، سبزی والا کل مامو جان نے ذکر کیا تھا تو اس لیے، اور چھوٹے گوشت میں کڑھائی بنائی ہے، 7 کباب ہیں، ایک چکن کا سالن بنایا ہے، اور چھوٹے مامو جان نے کہا تھا وہ سبزی کھائیں گے تو سبزی بھی بنا دی۔ میٹھے میں ٹرائفل بنایا ہے، وہ فریز ہے۔ وہ سارا مینیو بتا کر کچھ مطمئن سی ہوئی کہ شکر تھا ان دونوں کو کوئی اختلاف نہیں تھا، ورنہ فوراً ڈانٹ دیتے۔ تم نے جان کے لیے کچھ نہیں بنایا؟ بگین نے اسے غور کر دیکھا۔
وہ مجھے جان بھائی وہ بیدیانی میں بھول گئی، جبکہ بگین کے گورنے پر وہ سنبلی بائی نے بتایا نہیں تھا۔ آپ بتا دیں میں بنا دوں گی، وہ سر جھکائے بولی۔ ہاں روسٹ بنا دو اور تھوڑا بھنا ہوا گوشت بنا دینا۔ بکرے کا بنا ہوا گوشت تمہیں پتہ ہے وہ کیسے کھاتا ہے؟ اسے مزید 2 ڈشز کا کہہ کر دونوں باہر نکل گئی، جبکہ مالا نے فریج سے چکن نکال لیا۔ مالا باجی سکینہ کو بے ساختہ اس پر ترس آیا، ہم وہ مصروف سے بولی آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ ہاں میں تو بھول گئی، وہ پیکا سا ہنسی۔ آپ بیٹے میں آپ کو دودھ دیتی ہوں، سکینہ نے کہا تو مالا کو واقعی محسوس ہوا کہ اسے کچھ کھانا چاہیے۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر دوپٹے سے اپنی پیشانی پر سے پسینہ صاف کرنے لگی اور سکینہ نے اسے دودھ دیا تو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ جلدی سے پی لے باجی۔ ہم تھینک یو سکینہ، وہ پی کر بولی۔ جسم میں جان سی آئی تھی تو وہ جہان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ بہت ہی پیاری ہے میرال، میں تو کہتی ہوں کل ہی وہ ہم سے ملنے آئے اور رشتہ فائنل ہو تو سیدھا شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ بس اس وقت سب گھر میں موجود تھے، کھانے سے پہلے وہ سیٹنگ روم میں تھے اور سب کو دونوں بتا رہی تھی میرال کیسی ہے؟ بس ٹھیک ہے اور سب کو پسند ہے تو فائنل کر دو۔ سارم نے البتہ کچھ خاص توجہ نہیں دی تھی۔ سارم بھی تو کچھ بولو، لگتا ہے لڈو اتنے پھوٹ رہے ہیں چاچو زبان سے ادا نہیں کر پا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خواتین و حضرات مجھ سے نہ پوچھو، چٹ منگنی پٹ بیاہ کرو۔ جان نے موبائل پر سر اٹھایا اور بولا تو سارم نے اسے گورا مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں پڑی، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو خود کر لو، ارے ابھی میری کہاں عمر ہے اس شادی وادی کی؟ وہ سر جھٹک گیا۔ کیوں 28 سال کے ہو گئے ہو، کب کرنی ہے تم نے شادی؟ سارم نے صوفے پر بازو پھیلایا۔ جب کوئی اپنا نکون میں اتر آئے گا تو وہ ایکشن مارتا بولا، جبکہ سب مسکرا دیے۔ وجدان نے بخت کی طرف دیکھا جو کہ موبائل میں لگا ہوا تھا۔ بخت، وہ ذرا سختی سے بولے۔ اس نے سر اٹھایا۔ فیملی بیٹی ہے، تم کس سے باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ کسی سے نہیں بولے آپ، وہ سنجیدگی سے بولا، اور تبھی مالا نے آ کر سب کو کھانے کا کہہ دیا، کیونکہ ٹیبل پر وہ کھانا لگا چکی تھی۔ سب اٹھ کر کھانا کھانے چلے گئے، جبکہ جہان سب سے اینڈ میں اٹھا۔ مالا بھی جلدی سے نکلنے لگی کہ جہان اس کے قدم سے قدم ملا گیا۔ مجھے ایک گانا یاد آتا ہے، تمہیں دیکھ کر سنو گی؟ اس نے سیٹنگ روم کا دروازہ بڑے دھڑلے سے بند کر دیا۔ یہ جو تم میری باتوں پر انکار کرتی ہو نا، مجھے مزید غصہ دلاتی ہو اور سخت زہر لگتی ہو۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، میں اماں کے پاس وہ ویڈیو سینڈ کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا۔ نہیں جہان بھائی، وہ غصہ کرے گی، پلیز نہ کرے۔ مالا کی جان نکلی تھی۔ ویری گڈ، تو گانا سناؤ گی جی؟ وہ سر جھکائے بولی۔ ہاں۔ تو وہ اٹھا اور عین اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مالا پیچھے ہٹی، وہ اپنی انگلیاں موڑ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے پھیکے رنگ جہان کو مزہ دے رہے تھے۔ ارے کب تک جوانی چھپاؤ گی؟ رانی کنواروں کو کتنا ستاؤ گی؟ رانی کبھی تو کسی کی دلہنیا بنو گی۔ مالا حق و دک سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھ کے گاڑے کھڑا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ گنگنایا نہیں تھا، سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مالا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے لگا اس کی زبان میں ہمت نہیں اس کے اس سوال کے جواب کی۔ مالا اچانک ایک چمگاڑتی ہوئی آواز آئی اور دھاڑا سے دروازہ کھلا۔ جہان کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا کہ اس کی ماں آ چکی ہے۔ وہ ان دونوں کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کھانے کو دوڑی۔ وہ میں نہیں، جہان بھائی نے روکا تھا، میں تو نہیں کیا۔ مالا تم نے ہی کیا ہے کہ جہان بھائی مجھے چاکلیٹس کھانی ہے، وہ سکون سے بولا۔ مالا کی پیشانی پسینے سے اتر گئی۔ تمہاری اتنی جرأت؟ بگین پاگل سی ہوتی ہاتھ بلند کر گئی۔ ارے اماں کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر کا فرد ہے، کوئی فرمائش بھی کر بھی دے تو کیا ہو گیا؟ اس کا میں منہ توڑ دوں گی، یہ بہت تمہارے ساتھ فری ہونے لگ گئی ہے۔ بگین کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کے ٹکڑے کر دے۔ اچھا اب چلے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ماں کو جانے کا بول گیا۔ مالا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جواب وقت پر دینا تھا نا۔ ہلکا سا مسکرا کر ایک آنکھ دباتا وہ اسے بتا گیا تھا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اور ماں کو پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔
مالا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر جانے کے بجائے اپنے پورشن میں آ گئی۔ وہ وہاں آئی تو اس کے ابو چارپائی پر لیٹے تھے۔ آ گئی ہو مالا، کھانا لائی ہو؟ مالا ان کے سوال پر ان کا بازو تام گئی۔ ابو آپ کو بھوک لگی تھی، آپ مجھے آواز دے دیتے، وہ برائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ارے پگلی، اس میں رونے دینے کی کیا بات ہے؟ مجھے لگا تو آئے گی، آتے ہوئے کھانا لائے گی، بس اس لیے پوچھ لیا، میں لے آتی ہوں۔ اٹھی اور جلدی سے دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلی اور سیدھا پچھلے دروازے سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے ٹرے میں کھانا نکالا اور ٹرے ابھی وہ لے کر جاتی کہ بگین نے وہ ٹرے پکڑ لیا۔ اگر تم اپنے باپ کے لیے یہ گنتی کے چند دانے بھی ختم کرنا چاہتی ہو تو جہان کے ارد گرد دکھائی مت دینا۔ مجھے تمہاری اتنی مجال، میرے بیٹے سے فرمائشیں کرو ممانی جان۔ میں نے نہیں کچھ کہا، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو جھوٹی ہے، تو پیدا ہی ہوئی تھی تب سے جھوٹی ہے، بول تو جھوٹی ہے جلدی۔ وہ بڑھ کے، میں سچ مالا جھوٹی ہے، وہ پنکارے، جبکہ مالا ہار مانتے سر ہلا گئی اور انہوں نے ٹرے چھوڑ دی۔ دفع ہو جاؤ، اب یہاں دکھائی نہیں دینا۔ وہ چلی گئی اور مالا نے جلدی آنسو صاف کیے اور ٹرے اٹھا کر وہ اپنے ابو کے پاس آ گئی۔ بے-دینی میں وہ بس ایک ہی بندے کا کھانا لائی تھی اور اسے اتنے لوازمات کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ عافیہ ممانی نے کہا تھا وہ بس ایک ہانڈی میں سے کھانا نکالے گی اور وہ ابو کے لیے روٹی سالن لے کر آ گئی، اور خود تو اس نے بس دودھ کا گلاس لیا تھا۔ اس نے اپنے ابو کو کھانا کھلایا، انہیں فالج تھا، وہ خود نہیں کھا سکتے تھے، اور ٹرے رکھ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر اس نے اپنے ماضی پر ڈالنا چاہے۔ اس کے نانا کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ 2 بیٹے وجدان اور ریاض بڑے بیٹے تھے، پھر کوثر اس کی ماں، اور پھر سارم جو اپنے تینوں بہن بھائیوں سے کافی چھوٹا تھا۔ چھوٹے ماموں کی پیدائش پر ہی نانی کا انتقال ہو گیا تھا، اور نانا کے انتقال کی وجہ سے اس کی ماں تھی۔ اس کے نانا شہر کے بہت معزز اور نامی گرامی انسان تھے، اور جب نامی گرامی اور معزز آدمیوں کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے، وہ بھی اپنے پرانے ملازم کے ساتھ، تو عزت کی خاطر اس بیٹی کو زہر دے کر مار جانا کوئی معیوب نہیں۔ کوثر 3 راتیں اور 3 دن گھر سے باہر رہی تھی، اور جب وہ لوٹی تو ماں باپ اور بھائیوں نے بھی اس سے قطع تعلقی کر دی۔ شہر میں یہ ہوا گرم ہونے لگی کہ مبین چودھری کی بیٹی اپنی ملازم کے ساتھ بھاگ گئی۔ ان کے نام پر جتنی کیچڑ اچھل رہی تھی، اتنا ہی جنہوں نے اس کے بھائیوں کو چڑھ رہا تھا، اور جب اس کی پریگننسی کی خبر بھائیوں تک پہنچی تو غلاظت سمجھ کر انہوں نے اسے ساجد کے ساتھ نکال دیا۔ ساجد کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے مبین خان کی نوکری کرنے کے۔ وہ دونوں محبت ایک دوسرے سے کرتے تھے، بہت شدید، لیکن محبت پیٹ نہیں بھرتی، اور جب کہ مالا ہوئی تو اس کے 2 سال بعد حالات اتنے خراب ہوئے، ساجد کو فالج ہو گیا اور کوثر مبین خان کے پاس آ گئی۔ مالا کو لے کر انہوں نے پہلے تو دھتکار دیا، نفرت کی لہر تھی ان سب کے اندر۔ کوثر کے لیے بے پناہ انہوں نے اسے سروینٹ کوارٹر کا پورشن دے کر احسان تو کر دیا، لیکن ساجد کی محتاجی نے سب تباہ کر دیا۔ کوثر باپ کے گھر سے کھانا مانگ کر لاتی اور کھاتی تھی۔ مالا 8 سال کی ہوئی تو کوثر کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی کوثر کا انتقال ہوا ویسے مبین چودھری کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ بھی انتقال کر گئے، اور اس وجہ سے مالا اس گھر میں سب کی نفرت کا باعث رہی۔ اس کی دونوں ممانیاں اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ماموں دونوں بڑے تو بات کرنا بھی اپنی شان میں گستاخی سمجھتے تھے، جبکہ چھوٹے ماموں کبھی کبھی بول لیتے تھے۔ بڑے ماموں کے 2 بچے تھے، بخت اور حنین۔ بخت سے حنین کافی چھوٹی تھی، بخت نے کبھی اس سے بات نہیں کی، لیکن کبھی تنگ بھی نہیں کیا۔ حنین بہت اچھی تھی، وہ اس کا خیال رکھتی تھی، جبکہ ایک دوسرے ماموں ریاض، ان کے 2 بیٹے تھے، جہان عالم اور سعد، اپنی اسٹڈی کے لیے باہر چلا گیا تھا، اور پھر وہی جاب سٹارٹ ہو گئی تو وہ یہاں آتا نہیں تھا۔ سال میں 1 بار ملنے آ جاتا، جبکہ جہان عالم تھا۔ معلوم نہیں اسے مالا سے کیا بیر تھا، وہ اسے ہر وقت تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کو بلیک میل کرنے اور تنگ کرنے کے علاوہ اس کے پاس جیسے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ مالا کو گھر بھی میں نے کسی سے اتنا خوف نہیں آتا تھا جتنا جہان سے محسوس ہوتا تھا۔
اکثر جب وہ چھوٹی ہوتی تو اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا، سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا۔ شاید اسے بھی اس سے بے پناہ نفرت تھی اور مالا کو بھی اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جبکہ ساتھ جب بھی آتا تو وہ حنین کی طرح اس سے اچھے سے ہی بات کرتا، اور آج جو اس نے بات کی تھی وہ لاجواب ہو گئی۔ وہ جہان سے شادی یا بات تو زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچی اس نے، نہ اس کی اتنی مجال ہوئی، اور وہ مزید ڈر ڈر کر مرنا بھی تو نہیں چاہتی تھی۔ بخت میرا رشتہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے بابا کو کتنی جلدی ہے۔ کیسے رشتہ ہو جائے گا؟ تمہارے باپ کا سر پاڑ دوں گا۔ میرے بابا ہے، آپ تمیز سے بھی بات کر سکتے ہیں، وہ خفا سی بولی۔ ٹوپی باز وہ چڑچڑا سا ہو چکا تھا۔ میں کرتا ہوں ڈیڈ سے بات، کیا وہ مان جائیں گے؟ اینا فکر مندی سے بولی، میں منا لوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جبکہ اینا نے سر ہلا دیا اور بخت نے کال کاٹ دی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور مڑا۔ جہان کھڑا تھا۔ ویسے تمہارے جیسا لائر نہیں ہے کوئی دنیا میں۔ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہو، سیدھا جاؤ، اٹھ کر لے آؤ۔ وہ اندر آیا اور اس کے کمرے میں رکھا فروٹ اٹھا کر کھانے لگا۔ میں کم نہیں ہوں، جائیں گے تو ڈیڈی ہی جائیں گے۔ بخت ضدی لہجے میں بولا، ویسے دانین بھی اچھی ہے۔ وہ اسے چھیڑنے کو بولا، بخت کا میٹر ہی گم گیا۔ تو کر لے شادی اس سے۔ نہیں، مجھے لمبے بال نہیں پسند۔ وہ کہکھا لگا اٹھا یار کتنا بڑا کمینہ ہے تو، کوئی حل دینے کے بجائے بکواس کیے جا رہا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، بخت کے تخت پر بیٹے شہزادے، اس گھر کے باہر کی لڑکیاں الاؤڈ نہیں، تو تم اسے باہر ہی رکھ لو۔ اس نے زبردست مشورہ دیا تھا تو اٹھ نکل یہاں سے۔ وہ مٹھائیاں بینچ کیا۔ اچھا ٹھنڈی پا شہزادے، کچھ سوچنے دے تو ایک کمرے کر دیوار میں ٹکر مارا اور اوپر سے کود جا، اور ایک خط لکھ جا، میری موت کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ بخت اسے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے سوری برو، کیا ہو گیا؟ تو جا تایا جان سے بات کر اور کہہ دے اگر آپ نہ گئے میں اسے لے آؤں گا۔ ہم لگتا ہے اب کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ بخت کھڑا ہو گیا۔ ہاں، تمہیں کسی بھی چیز کی بات کی ضرورت ہو تو بھائی کو آئی نو دیٹ یار، تو میرے ساتھ ہے۔ بخت کا مصرع مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ جہان عالم جو دنیا کے رشتے کراتا پہرے، کہہ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ بخت نے اس کی کمر پر کشن مارا۔ اس سے بڑا کمینہ گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ باہر نکلا اور وجدان کے کمرے میں آ گیا۔ آپ نے کیا سوچا ڈیڈ؟ وہی جو بتا چکا ہوں۔ وہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ دانین کی تصویر دکھاؤ اس کو۔ انہوں نے عافیہ سے کہا جو دانین کی تصویر دکھانے لگی۔ بخت باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا، نکال کر کہا، میں آپ نے آنا میں ہوں تو آ جائیے گا، کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ بخت وجدان داڑتے تھے جبکہ وہ سیدھا نیچے اتر گیا۔ جہان سکون سے صوفے پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیتا رہے میرا شیر، اس نے آواز لگائی جبکہ پیچھے تایا جان کو دیکھ کر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ جا کر اسے روکو، اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تایا جان، اب آپ ٹانگیں توڑنے کا ہی نظام کر لیں کیونکہ وہ تو قابو نہیں آئے گا، وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ وجدان نے چپل نکال لی۔ جہان ترنت بھاگا تھا باہر، یہ سب تمہاری تربیت ہے۔ وہ بیوی پر بھڑکے، اگر آپ مان بھی جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی بیٹا ہے آپ کا، عافیہ بولی تو انہوں نے غور کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں چیخ رہے ہیں؟ سارم بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ گامڑ آدمی گدھا باپ کے منہ کو آ رہا ہے، وہ چلا رہے تھے جبکہ سارم نے گہرا سانس بھرا اور گھر سے نکل گیا۔ اس نے گھر سے باہر دیکھا، بخت اور جہان اس سے دور ہی نظر آ گئے تھے۔ وہ بھی ان کے نزدیک آ گیا۔ پیدل لڑکی بگانی ہے تو تم نے؟ سارم نے کہا تو جہان دل کھول کر ہنسا۔ اس پاگل کو یہی سمجھا رہا ہوں، بے وقوف، رکشے میں نہیں بھاگتے لڑکی، گاڑی میں چلتے ہیں۔ سارم بھی ہنس دیا۔ تم دونوں ہنس لو، میری جان پر بنی ہے واللہ یہ عاشقی۔ جہان دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ بات یہ ہے بخت میاں، سیدھی طرح گھر چلو اور بھائی کو قائل کرو، ہم کرتے ہیں بات۔ سارم چاچو، تمہارا بھائی پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ بخت تلملا کر بولا، بے مان جائیں گے، تم ایسی ہی فکر لے رہے ہو، چلو گھر۔ جہان نے بھی کہا
اور دونوں اسے لے کر گھر آ گئے۔ وجدان صوفے پر ہی بیٹھے تھے، اسے دیکھ کر ان کا بس نہیں چلا کوئی چیز زور سے اس کے منہ پر مار دے۔ آپ کتنا یہ گور لیں، میری بیوی اینا ہی بنے گی، بخت نے کہا، جبکہ وجدان نے اپنی چپل نکالی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ صارم نے روکا، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ وہ چیخنے، کچھ نہیں ہوتا، اگر خاندان کی رسم و رواج ٹوٹ جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بخت کی خوشی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیتا یا جان جوان خون ہے، کسی ٹرک ٹرالے کے نیچے آ گیا تو آپ تو بن بیاہی دلہن ہو جائیں گے۔ کیا بکواس ہے یہ، ریاض نے جھڑکا تو وہ منہ دبا گیا۔ سوری، میرا مطلب ایک ہی بیٹا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جائے تو منہ بند رکھو۔ بس اپنا باپ کے کہنے پر وہ چپ ہو گیا، جبکہ صارم نے بھائی کی طرف دیکھ، بھائی سب کی اپنی چوائس ہے، زمانہ اور دور بہت آگے نکل گیا ہے، پھر تو تمہیں بھی پسند کی کرنی چاہیے، جان کو بھی ساتھ کو بھی۔ ہاں میں تو پسند کی کروں گا، جان کی زبان تالوں سے کہاں لگنی تھی۔ ریاض کے بولنے پر وہ پھر خاموش ہو گیا، تو مار دو تم سب گھر کے بڑوں کو، وہ کہہ تو رہا ہے رشتہ لے کر جائے آپ۔ عافیہ بولی تو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی سب کو کہ عافیہ راضی ہے۔ پلیز ڈیڈ، وہ بہت اچھی ہے، ان کی فیملی بہت اچھی ہے، آپ پلیز سمجھے میری بات کو۔ وہ باپ کے خاموش ہونے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بخت، ایسی لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ وجدان جھنجھلائے، مجھے پتا ہے وہ میری ہی ہے۔ بخت نے وثوق سے کہا، اس کے خوبرو چہرے میں شدت جذبات سے ہلکی ہلکی لالی سی بھر گئی تھی۔ وجدان صاحب، میرے بیٹے کی خواہش ہے اور میں لازمی جاؤں گی۔ عافیہ نے اس کا چہرہ تام لیا۔ بخت باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم سب میری طرف سے، اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ یس، بخت ڈٹائی سے خوش ہوا، جبکہ عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بچپن سے ہی اپنی ضد کا بے پناہ پکا تھا، اور جو سوچ لیتا اسے کیا بنا سکون بھی نہ آتا۔ اب چاچو کے ساتھ بھتیجے کی بھی شادی۔ اگین ہلکا سا ہنسی، جبکہ سبھی اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ تم پڑھنے نہیں گئے؟ رحاب نے آنکھیں، سیکرٹری خالہ تم مجھے زیادہ درس نہ دو، دارم تم مجھ سے پیٹ جاؤ گے۔ ارے رہنے دے، وہ گیم کھیلتا وہ بولا۔ رحاب پاؤں پختی اندر آ گئی۔ دیکھ لے آپ کی، اس کو میری بات نہیں مانتا، آپ کے کہنے کے بعد تو شاید ہی کچھ سنے، تو ماما کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دارم بولا تو سب خاموش ہو گئے۔ میرال نے سب کی باتوں کو اگنور کر کے ماں کی جانب دیکھا، آپ لوگوں نے کب جانا ہے؟ ہاں آج چلیں گے، بس رشتہ فائنل کر کے آئیں گے۔ اس کی ماں مسکرائی، مجھے صارم سے شادی نہیں کرنی، وہ لڑکا جوان آیا تھا نا آپ کے، اس کے لیے بات کرے۔ میری میرال کی بات پر رحاب اور اس کی ماں دونوں حیران رہ گئے۔ باولی ہو گئی ہے میرال، وہ جس کا رشتہ لائے تھے اس کا ہی ہوگا یہ، اب اس کے بھتیجے کا کہے شرم و غیرت مر گئی تھی۔ ماں نے اسے اچھا خاصا ڈپٹ دیا، اور رحاب کو جی بھر کر ہنسی آئی، کتنا فنی ہے آپ ہی کہ آپ کو چاچو کے بجائے بھتیجا پسند آ گیا۔ منہ بند کرو اپنا، مجھے نہیں کرنی صارم سے شادی، بس کہہ دیا، اور میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ رحاب نے شانے اچکا دیے۔ دارم کے بچے اٹھ جاؤ، خالہ تم بہت بری ہو یار۔ دارم بگڑا۔